نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین ثم آمین۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کبھی دیکھا ہے کیا کسی ماں نے اپنے بچے کو خوب اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا؟ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء ٹی وی میں، جمعہ سونے میں، عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ پھر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے مہربان۔ اگر آپ کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے تو اس پیغام کو شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر کیا خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔
پلیز آپ سب کمنٹ میں آمین لکھیں۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پہرے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس کی ضرورت ہے۔ جسم کے پیاس کے لیے پانی، روح کے پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ تعالی آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کی طلبگار رکھے، آمین۔ نماز پہلے یا کھانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے اور کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح مالک الموت لے جائے گا، مال ورثہ لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اللہ کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ مانے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ غلطی ہو جائے، غلط راستے پر چل پڑیں، گناہ ہو جائے، آفتیں اور مصیبتیں گھیر لیں، مشکلات کا شکار ہو جائیں تو استغفر اللہ کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پھر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ آ گئی ظہر تو تجھے کاموں نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پسا دیا، دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اسے ادا کر، تندرست ہے تو آج یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے تو سجدوں کی لذت دیا کر۔ چل گیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو، ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی ہاتھ سے تیرے نیکیوں بن۔ اب تجھے چاہیے رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے، اپنی زندگی کو ہونے سے پہلے، پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا قرار تیرے دل کو اسی فکر میں۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر انکر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلے سے رات۔ یا رب میں اپنے گناہوں پہ بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، آمین ثم آمین۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ حج مہنگا ہو گیا کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے وہ پڑھ لو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل وی لو اسلام پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو جلدی سے میرے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب کر دے، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔